اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، العلم وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وائس چینل پر آپ کو آج ہم سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس واقعے کو پیش کریں گے۔ شریعت میں کسی واقعے کی سچائی قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے احکامات کی روشنی میں پرکھی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بتا دیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ ہے کہ سفر معراج کیوں پیش آیا؟ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرایا گیا؟ ایک تو جناب ابو طالب جو ہر دکھ سکھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ دوسرا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ تیسرا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو جھٹلایا گیا، پتھر مارے گئے اور یہاں تک کہ آپ لہو لوان ہو گئے، تو ان حالات کی روشنی میں آپ کا دل مبارک رنجیدہ تھا، تو آپ کی دل جوئی اور تسلی کے لیے یہ نعمت عظمیٰ یعنی سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا ہوئی۔ حاضرین محترم، سفر معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سفر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سواریوں پر سفر فرمایا؟ تو محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 5 مختلف سواریوں پر آپ سوار ہوئے۔ مکہ سے بیت المقدس تک آپ براق پر سفر فرمایا اور بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سفر فرمایا اور آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوں پر سفر فرمایا اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازوں پر سفر فرمایا۔ سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف رف پر سفر فرمایا۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء اور رسول جو وہاں پر صف باندھ کر موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی اور 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا فرمائی۔ اس نماز کی امامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجمعین سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگا کر بیٹھے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ مرحبا یا پیغمبر صالح۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم حضرت جبریل امین کی معیت میں جنت اور دوزخ کا معائنہ اور مشاہدہ فرمایا۔ اس کے بعد 8ویں مقام یعنی سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔
ناظرین و سامعین، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا یہ جملہ جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید میں آیا ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر اور اس کے بیر مٹکے جتنے ہیں۔ اس پر انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم سے اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جس کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے ایک قدم بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، میرا سفر یہاں پر ختم ہوا اور آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ آپ پھر سفر کرتے ہوئے مقام استوا پر پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لوح محفوظ ہے اور وہاں پر رب کائنات کی قدرت کی قلم چل رہی تھی۔ آپ نے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ 10واں مقام عرش اعظم، جس کو کرسی بھی کہتے ہیں، کتنا فاصلہ رہ گیا؟ قرآن کریم میں آیا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس جلوے میں محب اور محبوب کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب کائنات نے وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، جو واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم نے فرمایا کہ رأیت ربی بعینی و قلبی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اور قلب کے ساتھ دیکھا ہے۔ سلف صالحین اور امت مسلمہ کی غالب اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ معجزاتی سفر جسم مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا، اور جلیل القدر صحابہ کرام جن میں حضرت ابن عباس، حضرت عمر فاروق، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، ان سب اصحاب کا یہی مسلک اور مذہب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ حضرت علامہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 صحابیوں کے نام بنام گنوائے ہیں جنہوں نے حدیث معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن حارث نے روایت فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں جمع تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہم بنو ہاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً اپنے رب کو معراج کی رات میں دیکھا ہے، اور فرمایا بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی اور رب تعالیٰ نے ان پر تجلی فرمائی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات بھی فرمائی ہے اور اپنے رب کی زیارت بھی فرمائی ہے۔ ابن اسحاق نقل فرماتے ہیں کہ جب مدینہ کا حاکم مروان تھا تو اس نے ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں سفر معراج کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کا قائل ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، اور اتنی دیر تک اس جملے کی تکرار کرتے رہے جب تک ان کی سانس نہ ٹوٹ گئی۔ جسمانی معراج کی ایک دلیل یہ ہے کہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پر سفر فرمایا،
لفظ براق برقن سے ماخوذ ہے جس کا معنی بجلی ہے، یعنی یہ سواری والا جانور براق ایسا تیز رفتار تھا جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں اس کی نگاہ ہوتی ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جب بیت المقدس میں نماز ادا کر کے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا، تو آقا علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم آتے ہیں مسلم شریف کی حدیث کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات کون سے تحفے عطا کیے گئے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے مسلم شریف کہ سب سے پہلا تحفہ جو ہے اللہ پاک نے 50 نمازوں کا حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تیسرا تحفہ شرک نہ کرنے والے مسلمان امتی کی بخشش۔ ناظرین و سامعین، سوال یہ ہے کہ جب نمازیں 50 ملی تھیں تو پھر 5 کیسے ہو گئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امت پر فرض نمازیں 50 تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ خداوندی عطیہ لے کر واپس آئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام و تسلیم کا مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ان نمازوں میں تخفیف کی درخواست کیجیے، آپ کی امت اس کا بار نہ اٹھا سکے گی۔ لہٰذا ان کے مشورے پر اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی گئی تو نمازیں کم ہو کر صرف 5 رہ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا قول نہیں بدل سکتا، بے شک اے محبوب یہ نمازیں 5 ہیں لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کا ہے۔ تعداد کم ہو گئی ہے لیکن ثواب کم نہیں ہوگا، یعنی جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آقا علیہ السلام و تسلیم اللہ پاک کا یہ تحفہ لے کر اور اللہ پاک کی نشانیوں کا مشاہدہ اور معائنہ فرما کر جب واپس بیت المقدس تشریف لائے اور براق پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں قریش کے تجارتی قافلے کو بھی دیکھا جو واپس آ رہا تھا۔ جب مسجد حرام آپ پہنچے تو رات کا کافی حصہ باقی تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام و تسلیم جب سفر معراج پر روانہ ہوئے تو آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے اور آرام فرما رہے تھے، اور حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچایا۔ جب سفر معراج کا موعظہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے حضرت جبریل امین کے ساتھ اور دیگر فرشتوں کے ساتھ سفر معراج پر نکلے تو اس وقت آپ کا بستر مبارک گرم تھا۔ وضو فرمایا اور دروازے کی زنجیر کھولی اور حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ براق لے کر حاضر تھے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام و تسلیم جب بستر مبارک سے نکلے تو بستر گرم تھا۔ وضو فرمایا تو زمین پر آپ کے وضو کا پانی چل رہا تھا، یعنی آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ دروازہ کھول کر نکلے تو دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، اور جب آپ علیہ السلام و تسلیم سفر معراج مکمل کر کے واپس حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے تو بستر مبارک ابھی تک گرم تھا، وضو کا پانی بھی ابھی تک آہستہ آہستہ چل رہا تھا، پھیل رہا تھا، اور یہاں تک کہ دروازے کی زنجیر بھی ابھی تک ہل رہی تھی کہ آپ کا سفر معراج مکمل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے کم وقت میں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے کائنات کا وقت رک گیا، ٹھہر گیا، آن کی آن میں سارے مراحل طے ہو گئے۔ اسی لیے اس سفر معراج کو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم کا آسمانی معجزہ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، شفا شریف میں اور تفسیر لوح المعانی میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کی صبح بیت اللہ تشریف لائے اور اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر سفر معراج کو بیان کرنا شروع کیا تو ابو جہل موجود تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھہر جائیں، ابھی بیان نہ کریں، آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تمام مکے والے جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر، جنت و دوزخ کا مشاہدہ، نماز کے بارے میں اور نماز کے اس تحفے کے بارے میں تمام مکے والوں کو بتایا، اور مکے کے بعض لوگ جو بار بار بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے ان کو خوب معلوم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی بیت المقدس کی طرف نہیں گئے، اور سب کے سب سوالات کرنے لگے کہ بیت المقدس کیسا ہے، اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کے کتنے ستون ہیں، اس کی کتنی محرابیں ہیں، اس کی کتنی نشانیاں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم نے باری باری بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک مقام پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم ٹھہر گئے اور سوچنے لگے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل امین نے سارا بیت المقدس اٹھا کر اور اس کا نقشہ حضور کے سامنے رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایک ایک سوال کا اور ایک ایک اعتراض کا جواب بھی بتا رہے تھے، اور جو نشانیاں پوچھ رہے تھے حضور ساری کی ساری نشانیاں ان کو بتا رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے دوران سفر ہمارے تجارتی قافلے کو بھی دیکھا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے تمہارے تجارتی قافلے کو دیکھا ہے، وہ بیت المقدس کے راستے پر تھا اور بدھ کے دن مکے پہنچ جائے گا۔ بدھ کے دن تمام مکے والے شہر سے نکل کر باہر اپنے قافلے کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا لیکن تجارتی قافلہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تو سورج ایک گھڑی ٹھہر گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن بڑھ گیا، یہاں تک کہ قافلہ جو ہے مکے میں داخل ہو گیا۔ دوستو، واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جب ابو جہل نے سارا واقعہ حضرت صدیق اکبر کے سامنے رکھ کر پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً اس واقعے کی تصدیق فرمائی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرما رہے ہیں بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شانہ تو سب شانہ بنیاں۔ صحیح بخاری شریف جلد دوم صفحہ 1120 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حتیٰ جا سدرۃ المنتہا وَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے، عزت والے جبار والے رب تعالیٰ کے قریب ہوئے اور نزدیک ہوئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی فاصلہ کم رہ گیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو جو ہے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، اور مسلمان اس دن کے حوالے سے اور اس رات کے حوالے سے خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم معجزہ عطا ہوا، اور بعض حضرات نے روزہ بھی اس پہ رکھا ہے اور روزے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور آخر میں یہی عرض کروں گا کہ یہ سفر تھا
خوب کا خوب تر یہی تھا ہر ایک کی زبان پر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہی، کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ تمام دوستوں کو ہمارے اس چینل پر جو ہے وہ خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی، اور کمنٹس ضرور فرمائیے گا، اور ہمیں یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ آپ اس موضوع کے علاوہ اور کون کون سے اسلامی موضوعات پر ویڈیوز سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔